بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء اور آج کی اس تقریب میں آپ کا میزبان بھی اور آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اسلامیہ یونیورسٹی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی وجہ سے آج اسلامیہ یونیورسٹی ایک بہت عام سا کمی ظہور کیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں نیا پنجاب کے حوالے سے 2.5 میگاواٹ سولر انرجی منصوبہ جس کا آغاز جنوری 2021 میں ہوا تھا اور اسے ستمبر 2021 میں مکمل کیا گیا، اور یہ آج ایک خوش آئند اعلان ہے کہ آج بغدادالجدید کیمپس یونیورسٹی کو بجلی کی مد میں تقریباً 60 لاکھ روپے ماہانہ اور سالانہ تقریباً 7 کروڑ روپے کی بچت ہوگی، اور یہ رقم آئندہ آنے والی وقت کی یونیورسٹی کے ترقیاتی کاموں میں استعمال کی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس پلانٹ سے نہ صرف یونیورسٹی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی بلکہ آئندہ کے پروگرامز میں بجلی کی پیداوار کے سلسلے میں ایک نیا عمل تیار کیا جا رہا ہے جس سے اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور اب اپنی بجلی خود تیار کریں گے۔ میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد افضل ممبر پروونشل اسمبلی اور ممبر سینڈیکیٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔
نحمد و نصلی علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علی ایم پی اے صاحب میاں طارق عبداللہ ایم پی اے صاحب وزیر خان بلوچ ایم پی اے صاحب سلیم ناظر صاحب ایم پی اے صاحب اور جہاں سے ورن ایکس ایم پی اے اسلام ایکس ایم پی اے اکیڈمیا کے جو معزز اساتذہ میڈیا کے دوستوں چیمبر آف کامرس سے آج تشریف لائے ہوئے معزز مہمان عزیز طالب علموں طالبات السلام علیکم. میرے لیے آج بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس پروجیکٹ کا میں نے سنگ بنیاد رکھا تھا سال پہلے تو آج الحمدللہ وہ نہ صرف مکمل ہوا بلکہ اس کا پھل اس یونیورسٹی کو ملنا شروع ہو گیا. آج اس پر میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ان کی ٹیم کو اور وائس چانسلر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے انرجی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جنہوں نے دن رات کوشش کر کے کورونا کے حالات کے باوجود اس پروجیکٹ کو مکمل کیا اور آج جب یہاں پر کھڑے ہیں تو 20 لاکھ یونٹ کے قریب بجلی بنا کر کھڑے ہیں. ٹیسٹنگ کمیشننگ ہر شے مکمل ہے اور انشاءاللہ یہ اب شروعات ہے، یہ چلتی رہے گی. میں ابھی کنٹرول روم سے وائس چانسلر صاحب بھی تھے، جتنی سردیوں میں بجلی کی ضرورت اس یونیورسٹی کو ہے وہ یہ یونٹ پوری مکمل اور مہیا کر رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. میں نے جب پورٹفولیو سنبھالا تو وزیر اعظم پاکستان کا ویژن تھا نیا پاکستان. ہم نے اسی کو فالو کرتے ہوئے نیا پنجاب کا پروگرام شروع کیا تھا. آج یہاں پر جب کھڑے ہیں تو مجھے یہ جان کر اور بتا کر خوشی ہوتی ہے کہ 11,000 کے قریب پرائمری اسکول جن میں 2500 کے قریب وہ اسکول تھے جہاں پاکستان بننے کے بعد سے اب تک بجلی نہیں تھی، ان میں بجلی پہنچا کر کھڑی ہے. 4500 اسکول انشاءاللہ سینٹرل پنجاب میں پرائمری اسکول وہ انشاءاللہ فروری اور مارچ کے مہینے تک مکمل ہو جائیں گے. 2400 بیسک ہیلتھ یونٹ جو پنجاب پورے کے ہیں جہاں پر دوائیوں کو ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر ویکسینیشن جو بچوں کو کپڑے پلائے جاتے ہیں ویکسینیشن ہوتی ہے اس کو بجلی کی ضرورت ہوتی تھی ان انٹرپٹیڈ بجلی کی. وہ 2400 بیسک ہیلتھ یونٹ کی انشاءاللہ اس سال فروری میں آپ کو یہ جان کر اور خوشی ہوگی پنجاب کے 36 کے قریب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، 14 کے قریب ہم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ 36 کے 36 اگلے سال مکمل ہوں گے. ایک جو یونیورسٹیوں میں ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا ایسکو ماڈل پر یونیٹی میں ہم نے 1 میگا واٹ کا شروع میں یونٹ لگایا تھا جس میں 1 روپیہ نہ یونیورسٹی کا خرچ ہوا نہ 1 روپیہ گورنمنٹ کو دینا پڑا. انرجی سروس کمپنیز کو ہم نے انوائٹ کیا اور ان کی بیڈنگ کروائی کہ یونیورسٹی کی جو چھتیں استعمال کریں اور وہاں پر یونٹ لگا کر دیں. تو آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے وہ 1 میگا واٹ کا جو یونٹ لگا تھا وہ جو 28 روپے 32 روپے یونٹ بجلی پڑتی تھی ان کو 8 سے 10 روپے بجلی وہاں پر مہیا کر رہے ہیں. اور 1 میگا واٹ سے اس یونیورسٹی کو تقریباً 2 کروڑ سالانہ کی بچت ہوتی ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹ ہم 23 بلکہ 29 یونیورسٹیوں کے ساتھ MOU سائن کر چکے جو بڑی تیزی سے اپنی تکمیل کے مراحل میں. ہم پنجاب میں 350 جو ہمارے پوری اسٹیشن ہیں جن کی چھتیں اس کا وزن برداشت کر سکتی ہیں، جو نئے بنے ہوئے کھانے ان کو انشاءاللہ اس سال ہم نے مکمل کرنا ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ جو جیلز ہیں وہ ہم مکمل کر رہے ہیں اور اس سال 9 جو کمشنر ہیڈ کوارٹر آفیسز ہیں وہ اس سال سولر پر منتقل ہو جائیں گے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسز ہیں، ہمارے شیلٹر ہومز ہیں، ہمارے دارالامان ہیں، ہمارے جو ہائر سیکنڈری سکولز ہیں کافی سارے کر چکے ہیں مزید کرنے لگے، ہمارے کالجز ہیں جو ہمارے پبلک کنیکشن ہے. پنجاب حکومت جو 37 ارب اب تو تقریباً 45 ارب کے قریب بجلی کا بل بنتا ہے جو پنجاب حکومت وعدہ کو دیتی ہے. تو ہم نے فوکس کیا کہ انشاءاللہ اس کو ہم ان سے نکالیں گے اور ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے، ان انٹرپٹیڈ بجلی دیں گے. لوگ
پوچھتے ہیں کہ نیا پاکستان کدھر ہے؟ تو میرے دوستوں یہ نیا پاکستان ہے. ہم یونیورسٹیوں کو خود کفیل بنا رہے ہیں. ہم یونیورسٹیوں کو ایک ایک روپیہ بچا کر ان بچوں کی تعلیم اور ان اداروں کی بہتری کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نیا پاکستان ہے. نئی عمارتیں کھڑی ہوگی, نئی عمارتیں بھی کھڑی ہو رہی ہیں. اور آج آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ کوئی ہماری نیلی پیلی ٹیکسی اسکیم, کوئی سستی روٹی اسکیم, کوئی مالٹا ٹرین, اس طرح کی کوئی آپ کو اس حکومت کی کوئی اسکیم نظر نہیں آئے گی. اگر آپ کو نظر آئے گا تو پنجاب میں ہر ضلع میں ڈیولپمنٹ پیکج کی شکل میں وہاں پر ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو اگر نظر آئے گا تو جو لوگ سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر سوتے تھے, جن کا پرسانے حال کوئی نہیں تھا, ان کو عزت کی جگہ سے سلانے کے ساتھ, کھانے کے ساتھ ان کو وہ سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. اگر آج ہمارے پروگرام نظر آئیں گے تو آپ کو یہ جس طرح ہم سولر کو پروموٹ کرتے جا رہے ہیں, روڈ سیکٹر بہتر کرتے جا رہے ہیں. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہمیں 20-25 سال ہو گئے اس سیاست میں, تو 30 سال سے ہمارا جو ریل فنڈ ہوتا تھا ساؤتھ پنجاب کا, وہ بھی لوگوں کی سڑکوں پر لگ جاتا تھا. آپ کو وہ اب ترقیاتی فنڈ یہاں پر لگتا ہوا نظر آئے گا. آج اگر ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو یہاں پر آپ کو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ فنکشنل, جس کے نام سے رولز آف بزنس یہاں پر مکمل طور پر تیار ہو کے امپلیمنٹ ہو گئے, بلکہ ہمارے یہاں پر سیکریٹریٹ بیٹھنا شروع ہو گئے, جن کے جو ایک نیب کا سے جو سابقہ وہاں سے نکلتا تھا تو وہ ایک لاہور کے دھکے کھاتا ہوا اپنی جمع پونجی یا تنخواہ مہینے کی لگا کر آتا تھا, اس کا کام بھی نہیں ہوتا تھا. آج اس کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے. یہ نیا پاکستان ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. ہمارے پاس صوبے کے لیے عددی اکثریت نہیں تھی. ہم نے اس کا آلٹرنیٹو حال دیکھا کہ یہ ہم لوگوں کو وہ سہولیات دیتے ہیں جن کے لیے ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, کبھی کسی دفتر کا, کبھی کسی دفتر کا. انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جلد اس جنوب پنجاب کے صوبے کے سیکریٹریٹ کا افتتاح کریں گے, اور بڑی جلد انشاءاللہ جو کمی بیشی رہ گئی وہ بھی پوری ہوگی. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنوبی پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا علیحدہ کتاب چھپا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو ہماری آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ہمارا فنڈ کا حق بنتا ہے 32% کے قریب, وہ یہاں سے اٹھا کر کوئی قصور لگا دے, سیالکوٹ لگا دے یا پنڈی لگا دے, یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہم نے قانونی طور پر یہ شک ڈال دی ہے کہ جو یہ اس علاقے کے لوگوں کا حق ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کو ملے گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ جب ان کے ثمرات آنا شروع ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنا بڑا یہ کام کیا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. آج مختلف ویڈیو میں دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی مہنگائی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تو چیزیں سمجھ سکتے ہیں اور آگے ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل مہنگائی ہے, کووڈ کے حالات پوری دنیا کے سامنے, آپ کے سامنے, اس کو ہم نہیں روک سکتے تھے. اگر تیل کی پرائسز بڑھیں گی تو الٹیمیٹلی یہاں پر بھی اس کی پرائسز بڑھیں گی. اگر جو بجلی کے منصوبے جو پچھلی حکومتوں کے لگے ہوئے تھے, ایک ایک چیز ہمیں لکھی ہوئی ملی تھی کہ فلاں سال میں فلاں مہینے میں آپ اتنے پیسے بتائیں گے, وہ ساری چیزیں اسی طرح گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو منصوبے ہوتے ہیں یا آئی پی پی کے ساتھ منصوبے تھے, وہ ہمیں پوری طرح قانونی طور پر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہمارے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں, جو معاہدے ہوئے ریٹرن معاہدے ہیں. آپ کو پہلی دفعہ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے سب سے بڑے جو 10 ڈیم ہیں ان پر پہلی دفعہ فزیکلی کام ہو رہا ہے. پچھلے 50 سالوں میں نہیں ہوا. ایوب دور کے بعد جب 2 ڈیم بنے تو اس کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا. آج پہلی دفعہ یہ ڈیم پر بھی کام ہو رہا ہے. وہ چیزیں کر رہے ہیں جن کا لانگ ٹرم آپ کو فائدہ ہوگا اور عوام کو فائدہ ہوگا. آج میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں, کئی سارے ہمارے دوست ہیں چینل پہ کہ جی مہنگائی لے گئی, مہنگائی لے گئی. وہ انٹرنیشنل مہنگائی ہمارے پاس میں نہیں ہے. وہ ہم نے جس کا پوری دنیا نے سہنا ہے, جو 3,000 کرایہ جہاز کا ہوتا تھا تو آج 18,000 کرایہ ہے. اس کا افیکٹ اس چیزوں پہ آنا ہے, اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو لوگوں کو ریلیف دینے میں جو ہم نے منصوبہ تیار کیا وہ یہ کہا کہ ہم احساس پروگرام کے ذریعے جب کووڈ میں لاک ڈاؤن تھا لوگوں کے گھروں میں بغیر ان کی عزت نفس مضروب کیا, ہم نے ان کو گھروں میں پیسے پہنچائے. آج وزیر اعظم پاکستان کو 15 دن پہلے بلکہ ہفتہ پہلے پنجاب کے لیے صحت کارڈ کے اجراءات آغاز کر کے گئے. پاکستان کے 3 صوبوں میں یہ 4 صوبوں میں یہ چل رہا ہے. پنجاب کے تقریباً 3 کروڑ خاندان ہیں, 11 کروڑ لوگ ہیں.
3 کروڑ خاندانوں کے پاس ہر ایک کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا اور جس کے 10 لاکھ تک وہ اپنا مفت علاج کرا سکے گا. آج اگر ہم یہاں پر ایڈریس کر لیتے مہنگائی کو تو راشن کارڈ میں اجرا کیا گیا. ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو آج کسان کارڈ کا آغاز کیا گیا ہے جس سے جو ڈپرائیوڈ طبقہ ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ جب بھی ملک کرائسس میں ہوتے ہیں, قومیں کرائسس میں ہوتی ہیں تو لانگ ٹرم اسٹیپ لینے پڑتے ہیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں جن کو ہم بڑی تیزی سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس انیبلنگ یا اویلیبل سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق ہم ایک نیتی سے عمران خان کی قیادت میں لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ترکی کو بھی سنبھلتے 7 سال لگے تھے تو ابھی 3 سال کا عرصہ ہوا ہے. انشاءاللہ کافی ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی دفعہ ٹیکسٹائل انڈسٹری 30 سال بعد دوبارہ ریوائو ہوئی, روزگار کے مواقع پیدا ہوئے, آپ کے کسان خوشحال ہے. آج آپ کا کنسٹرکشن انڈسٹری وہ بڑی بھوک پر ہے. آپ کے باقی جو سوشل سیکٹر میں کافی ساری بہتری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں, لیکن ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی قیادت پر پورا اعتماد بھی ہے, بھروسہ بھی ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کو کرائسس سے نکالیں گے. جو 30-40 سالوں کا برڈن تھا پچھلا بیکلاگ تھا اس سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے اور پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا نیا پاکستان جس کا ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ ہم اس کو دیں گے انشاءاللہ. کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوں گے. میں مفکر وائس چانسلر صاحب کو, ٹیم کو, اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ونگیٹ ہسپتال کی جو ایمرجنسی اس کو میں نے سولر پر منتقل کرنے کا اعلان کیا تو انشاءاللہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گا اور وہ فری آف کاسٹ ہے. CSR میں ہم نے کروائی ہے, کارپوریٹ سوشل سیکٹر رسپانسبلٹی میں کرائی. 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگ رہا. جو اور انہوں نے مطالبے کے انشاءاللہ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بھی میں کروا کر دوں گا, کیونکہ میں میڈیکل کالج بہاولپور میں 4 سال پڑھتا رہا ہوں. اس یونیورسٹی کی میری BSc کی ڈگری ہے تو اس ادارے کا, اس یونیورسٹی کا مل کر حق ہے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے اس پہ پورا کر سکوں. اور مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خطہ جب جنوبی پنجاب کا جو ہماری جو پوری امپلیمنٹیشن ہو جائیں گے روز کی. اور آپ کو ایک اور خوشخبری میں بتانا تھوڑا بھول گیا تھا کہ اس خطے کے لوگوں کو جو جاب کا کوٹا ہے وہ بھی ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا اور انشاءاللہ وہ بھی جلد جو یہاں کا ہے جس کا ایک چھوٹی جاب پہ جس کا حق بنتا ہے وہاں سے پنڈی سے, اسلام آباد سے یا لاہور سے آپ یہاں کو نوکری دے سکتے ہیں. یہاں 10% اوپن میرٹ کا کوٹا ہوگا اور باقی جو تقریباً 33-34% کوٹا بنتا ہے جاب کا کوٹا سول سروسز میں بھی اور باقی جو اداروں کا وہ اس خطے کے لوگوں کا حق ہے. اور انشاءاللہ وہ ہم دے چکے ہیں. آپ ناقص میں ایک میٹنگ کے لیے فیصلہ کر کے اس خطے کے لوگوں کا حق کوئی نہیں مارے گا. اس خطے کے لوگوں کا حق انشاءاللہ تک پہنچائیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان دعائیہ اشعار کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو, اور خدا کرے جہاں تو پھول کھلے وہ کھلا ہی رہے, خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو, اور خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی کو بنا. بہت شکریہ تمام واضحات کا جو آپ نے اس خطے کے لیے دی اور جن کی خوشخبری آپ نے سنائی. ہمارے کان ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ ہم کسی اچھی نوید کو سنیں, اور اس یونیورسٹی کی ایک اچھی نوید ہے کہ یہاں پہ پروفیسر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطا محمود جیسا ایک وائس چانسلر موجود ہے, اور وہ جس طریقے سے اس یونیورسٹی کو اس مقام تک لائے ہم سب ان کے شکر گزار بھی ہیں. اور میں اس سے زیادہ اور خوشی ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہے. انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطا محمود ان
مجھ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہدیہ تشکر پیش کریں. آپ کے مربوط آپ کی ہماری ساتھ تعارف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم جناب محمد اختر ملک صاحب، صوبائی وزیر برائے انرجی پنجاب، پرو وائس چانسلر، ڈینز، میڈیا ریپرزینٹیٹیوز، فیکلٹی ممبرز، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ایک انتہائی خوشی کا دن ہے کہ تقریباً آج سے 12 مہینے قبل جناب عزت مآب محمد اختر ملک صاحب نے اپنے ہاتھوں سے 2.5 میگا واٹ سولر پاور پارک کا سنگ بنیاد رکھا تھا. آج وہ پروجیکٹ ہر لحاظ سے مکمل ہو کر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی گرڈ کو 2.5 میگا واٹ کلین اور گرین انرجی فراہم کر رہا ہے. سر، اس کے لیے میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اس کے تمام فیکلٹی ممبرز، طلباء، طالبات اور اہلیان بہاولپور کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیگر تمام جو اچھی باتیں بتائیں، اس کے علاوہ میں مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران فیکلٹی ممبرز کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا اور سائٹ کو وزٹ کرنے کے بعد کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو اس 2.5 میگا واٹ کو ڈبل کرنے کے لیے حکومت پنجاب سپورٹ کرے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پروپوزل سے جمع کرائیں گے تاکہ گرمیوں میں بھی مکمل طور پر ہم سولر انرجی پہ اپنے کیمپس کو چلا سکیں. اس کے علاوہ سر، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ بہاولپور زکریہ یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دونوں میں سینٹر آف ایکسلنس فار رینیویبل اینڈ سولر انرجی ٹریننگ قائم کیا جائے گا، جس سے اس خطے میں نوجوانوں کو سولر انرجی کی ٹیکنالوجیز میں ڈائریکٹلی ٹرین کیا جائے گا تاکہ جو قدرت نے ہمیں سولر انرجی کا پوٹینشیل دیا ہے اس کو مکمل طور پر ہم اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر سکیں اور تیزی سے اقتصادی ترقی کر سکیں. سر، میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ کا اور حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 53,000 اسٹوڈنٹس اس فیسلٹی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید جو پروجیکٹس ہمیں دیں گے اس سے ایک کثیر آبادی کو فائدہ پہنچے گا اور اس نئی نسل کی آبیاری کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک عظیم پاکستان بنائیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. میں